السلام علیکم ناظرین، اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں زنیرہ طاہر عباسی۔ واٹس ایپ آپ کے فون میں موجود کن کن چیزوں کو دنیا کے ساتھ شیئر کرے گا، کن پاکستانیوں کا واٹس ایپ ہمیشہ کے لیے بند کیا جا رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے، لڑکے لڑکیاں محتاط ہو جائیں، بہت ہی اہم مکمل تفصیلات میں جانے سے قبل ہمارے اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اوصاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ کو بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، پیغام رسانی کے لیے استعمال ہونے والی سب سے بڑی موبائل ایپلیکیشن واٹس ایپ پرائیویسی پالیسی کی تبدیلی کی وجہ سے ان دنوں شدید تنقید کے نشانے پر ہے۔ واٹس ایپ کی جانب سے گزشتہ دنوں تمام صارفین کو پرائیویسی پالیسی کے حوالے سے ایک پیغام ارسال کیا گیا جس سے صارفین کو اتفاق کرنا تھا۔ کمپنی کی جانب سے بتایا گیا کہ جو صارف نئی پرائیویسی پالیسی سے اتفاق نہیں کرے گا تو 9 فروری کے بعد اس کا نمبر بلاک کر دیا جائے گا۔ واٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پالیسی پر صارفین نے بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا کیونکہ اب کمپنی فیس بک اور دیگر تھرڈ پارٹیز کے ساتھ صارف کا تمام اہم ڈیٹا شیئر کرے گی۔ واٹس ایپ نے اس پالیسی کے ذریعے صارف سے اجازت مانگی کہ وہ اس کی چیٹ، کالز، وائی فائی اور اس سے جڑنے والے دیگر نمبر، خرید و فروخت سمیت دیگر معلومات فیس بک یا کسی بھی تھرڈ پارٹی کو فراہم کر دے۔ صارفین کی جانب سے ڈیٹا کی فراہمی کے معاملے پر واٹس ایپ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ 2 ارب سے زائد لوگوں نے اب متبادل کے طور پر ٹیلی گرام اور سگنل نامی اپلیکیشنز کو ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ٹیکنالوجی پر نظر رکھنے والی ویب سائٹس کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹیلی گرام اور سگنل کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی شرح میں گزشتہ 2 روز سے بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ صارفین کی شدید تنقید کے بعد واٹس ایپ کے سربراہ نے نئی پرائیویسی پالیسی کے حوالے سے وضاحت پیش کی اور یقین دہانی کرائی کہ نئی پالیسی سے وہ متاثر نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کا ڈیٹا کسی کو فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے ٹویٹر میں اپنے تفصیلی بیان میں وضاحت پیش کی جس کو واٹس ایپ کی جانب سے ری ٹویٹ بھی کیا گیا ہے۔ واٹس ایپ کے سربراہ نے لکھا ہے، اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کے بعد ہم یا فیس بک آپ کے نجی پیغامات یا پھر کالز کا ریکارڈ نہیں دیکھ سکتے۔ ٹیکنالوجی کی فراہمی کو بہتر بنانے اور عالمی سطح پر اس کے دفاع کے لیے یہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے واٹس ایپ سیکیورٹی کا ایک لنک بھی اپنی ٹویٹ میں شامل کیا جہاں تفصیل کے ساتھ پرائیویسی پالیسی کے حوالے سے وضاحت کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے پالیسی کو اپ ڈیٹ کیا ہے جس کے ذریعے پیپل ٹو بزنس آپشنل فیچرز کی بہتر وضاحت کی گئی ہے۔ اس پالیسی کو اکتوبر 2020 میں تشکیل دیا گیا جس کے بعد واٹس ایپ میں ای کامرس کو بھی شامل کیا گیا۔ واٹس ایپ کے سربراہ نے لکھا کہ شاید اس بات کا علم سب کو نہیں کہ متعدد ممالک میں کاروباری اداروں کے واٹس ایپ پیغامات کتنے عام ہیں۔ روزانہ 17 کروڑ سے زیادہ صارفین کسی ایک بزنس اکاؤنٹ کو پیغام ارسال کرتے ہیں جبکہ متعدد صارفین ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا دیگر اداروں کے ساتھ پرائیویسی کا مقابلہ ہے جو کہ دنیا کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس بہترین انتخاب ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح اور کس سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اعتماد ہونا چاہیے کہ ان کی چیٹس کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ کچھ لوگ بشمول کچھ ممالک کی حکومتیں اس پالیسی سے متفق نہیں ہیں۔ اگر ہم آپ کو آسان لفظوں میں بتائیں تو واٹس ایپ نے اپنی ایپلیکیشن کے استعمال کے لیے پرائیویسی پالیسی میں جو نئی تبدیلیاں کر دی ہیں جن کو قبول کرنا صارفین کے لیے لازم ہے ورنہ ان کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ فیس بک کی زیر مالکیت کمپنی واٹس ایپ نے صارفین کو نوٹیفیکیشنز بھی بھیج دیے ہیں اور انہیں پالیسی قبول کرنے کے لیے 8 فروری تک کا وقت دیا ہے۔ بصورت دیگر صارف واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی کھو بیٹھے گا۔ نئی پالیسی کے مطابق واٹس ایپ صارف کا ڈیٹا نہ صرف استعمال کرے گا بلکہ اسے تھرڈ پارٹی بالخصوص فیس بک کے ساتھ شیئر بھی کرے گا۔ واٹس ایپ کی نئی پالیسی کے مطابق صارف اپنا نام، موبائل نمبر، تصویر، اسٹیٹس، فون ماڈل، آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ ساتھ ڈیوائس کی انفارمیشن، آئی پی ایڈریس، موبائل نیٹ ورک اور لوکیشن بھی واٹس ایپ اور اس سے منسلک دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو مہیا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ ٹرانزیکشن اور پیمنٹ کے نئے فیچر کی انفارمیشن بھی اپنے پاس رکھے گا۔ واٹس ایپ کے مطابق جب صارفین ان سے منسلک تھرڈ پارٹی کی خدمات یا فیس بک کمپنی کی دوسری پروڈکٹس پر انحصار کرتے ہیں تو تھرڈ پارٹی وہ معلومات حاصل کر سکتی ہے جو آپ یا دوسرے لوگ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ واٹس ایپ کی نئی پالیسی میں بتایا گیا کہ کاروباری ادارے کس طرح فیس بک کی سروسز کو استعمال کر کے واٹس ایپ چیٹ کو سٹور اور مینیج کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کے مطابق صارفین کا ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے فیس بک کا عالمی انفراسٹرکچر استعمال کیا جا رہا ہے۔ صارفین کی جانب سے واٹس ایپ پرائیویسی پالیسی میں تبدیلی پر خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور واٹس ایپ کے علاوہ دیگر کالنگ اور میسیجنگ سروسز کو
ڈاؤن لوڈ کرنے میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور انسٹاگرام پہ اوصاف ڈیجیٹل کو فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو کلک کریں۔